الله الرحمن الرحيم عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ وضوء الصلاة حرك خاتمه في إصبعه۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے وضو فرماتے تو اپنی انگلی میں انگوٹھی کو حرکت دیتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک پر جو انگوٹھی ہوتی تھی اس کو حرکت دیتے تھے تاکہ اس کے نیچے تک پانی پہنچ جائے۔ تو اس طرح اگر انسان کے ہاتھوں پر کوئی زیور ہو، جس طرح عورتوں کے انگلیوں پر یا بازو پر ہوتی ہیں، تو ان کو حرکت دینی چاہیے تاکہ اس کے نیچے تک پانی پہنچ جائے۔ اگر انگوٹھی وغیرہ زیادہ سخت نہ ہو تو پھر بھی حرکت دینا بہتر ہے تاکہ شک وغیرہ دور ہو جائے، اور اگر سخت ہو، حرکت دینے کے بغیر اس کے نیچے تک پانی نہ پہنچتا ہو تو پھر تو حرکت دینا واجب ہے۔ اگر اس زیور کے نیچے انگوٹھی ہے یا کوئی بھی چیز ہے جگہ خشک رہ گئی تو وضو مکمل نہیں ہوگا، جب وضو مکمل نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی کو حرکت دیتے تھے تو یہ ساری امت کے لیے ایک سبق ہے کہ اگر آپ کے جسم پر کوئی ایسی چیز ہے، انگوٹھی ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے، تو اس کو حرکت دے دیں تاکہ اس کے نیچے تک پانی اچھے طریقے سے پہنچ جائے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ پانی والی جگہ پر ہم پہنچے تو دیکھا وہاں کچھ لوگوں نے وضو کیا تو ان کی ایڑیاں خشک رہ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایڑیوں کو دیکھ کر فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ان ایڑیوں کے لیے آگ سے ہلاکت ہے، یعنی یہ جو ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں یہ جہنم کی آگ میں جلیں گی۔ اَسْبِغُ الْوُضُوءَ، وضو کو مکمل کرو۔ ایڑیاں چونکہ پیچھے ہوتی ہیں عام طور پر نظر نہیں آتی، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کو مکمل کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایڑیاں نظر نہیں آ رہی تو آپ اسی طرح جلدی میں وضو کر کے چلے جائیں گے۔ اگر آپ کو نظر آتا ہے یا نہیں آتا، ان اعضاء کو دھونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر ذرا برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا، اور اسی حالت میں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو انسان کو اچھے طریقے سے توجہ کے ساتھ اطمینان کے ساتھ وضو کرنا چاہیے تاکہ ذرا برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر جسم پر کوئی زیور وغیرہ ہے تو اس کو بھی حرکت دینی چاہیے تاکہ اس کے نیچے تک پانی پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی